یہ 8ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک درویش مکہ معظمہ سے ہندوستان تشریف لائے اور ضلع بھکر میں قیام پذیر ہوئے۔ درویش کی آمد کی خبر ملی تو عقیدت مندوں کا ایک ہجوم اس مرد خدا کے گرد سمٹ آیا۔ درویش انہیں دعائیں دے کر رخصت کرتا رہا کہ وہ مستجاب الدعوات انسان تھے۔ ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر تھی۔ وہ اندھیروں کی بستی میں اجالوں کے سفیر تھے اور عقیدت مند انہیں روحانی مسیحا کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جب عام لوگ خانقاہ سے اٹھ کر چلے گئے تو چند خدمتگاروں نے دست بستہ عرض کیا، سیدی اب کی بار آپ کا بیرون ملک قیام کچھ زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس مرتبہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا۔ درویش کے چہرے پر عجیب سی سرشاری کے آثار روشن تھے۔ اس نے اپنے مقرب بندوں کا دیدار کرایا۔ اس بار کچھ ایسی سعادتیں حاصل ہوئیں کہ یہ فقیر اپنی خوش بختی پر ہمیشہ نازاں رہے گا۔ ابھی واپسی کا ارادہ نہیں تھا مگر تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی۔ ہم گناہگار تو آپ کی محبت کے زیر سایہ ہی زندہ ہیں۔ خدمتگاروں نے عرض کیا، آپ کی محبت کے بغیر گزرنے والا ہر لمحہ ایک بار گراں محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم زندگی کے صحرا میں تنہا کھڑے ہیں اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ تم لوگ مطمئن رہو۔ درویش نے اپنے خدمتگاروں کی تالیف قلب کے لیے فرمایا، میں تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں مگر اللہ تمہیں میری دعاؤں کے سائے میں ضرور رکھے گا۔ اگر آپ یہاں موجود نہ ہوتے تو شاید وہ فتنہ سر نہ اٹھاتا۔ ایک خدمتگار نے افسردہ لہجے میں عرض کیا، کیسا فتنہ؟ درویش نے چونک کر اپنے خادم سے دریافت کیا، الہور کے پاس ایک پہاڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے۔ خدمتگار نے عرض کیا، اس درویش کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اس پر نماز معاف کر دی ہے۔ اللہ نے اس پر نماز معاف کر دی ہے؟ درویش کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ بھر آیا۔ یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر آسمان سے کھانا اترتا ہے۔ خدمتگار نے عرض کیا، اب صورتحال یہ ہے کہ غار کے قریب ہزاروں لوگ جمع رہتے ہیں اور اس درویش سے ملاقات کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صوفی درویش غور و فکر میں ڈوب گئے۔ اگر اس فتنے کو ختم نہیں کیا گیا تو ضلالت و گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ خدمتگار نے عرض کیا، پھر حق تعالی ہی جانتا ہے کہ یہ طوفان کہاں جا کر ٹھہرے گا۔ اگرچہ طویل سفر کے باعث درویش کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے لیکن وہ اسی وقت الور روانہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدمتگاروں نے بیک زبان عرض کیا، سیدی کچھ دن آرام فرما لیں پھر اس طرف توجہ فرمائیے گا۔ جب یہ جانگداز خبر سن لی تو پھر آرام کہاں؟ درویش نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، ایک گمراہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو ایذا پہنچا رہا ہے، ان کے عقائد پر شبخون مار رہا ہے اور میں چین سے بیٹھا رہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر وہ درویش اسی وقت الور کی جانب روانہ ہو گئے۔ غار کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا شخص مسلسل دعوے کر رہا تھا کہ اس پر نماز معاف کر دی گئی ہے اور اس کی ضیافت کے لیے آسمان سے کھانا اترتا ہے۔ غیب سے کھانا برآمد ہونے کا منظر مقامی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے درویش کی روحانی طاقتوں کا تاثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے عوام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر خواص بھی اپنے دلوں میں عقیدت کے جذبات لیے ہوئے الور کے غار کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر بھکر کا درویش اس غار کے قریب پہنچا۔ وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اور اس ہجوم میں عمراء بھی شامل تھے۔ آنے والے درویش سے ایک زمانہ آشنا تھا، اسے دیکھتے ہی لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ درویش نے لوگوں کے ہجوم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وہ سیدھا اس شخص کے پاس پہنچا جو نئی روحانیت کا دعوے دار تھا۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ گوشہ نشین شخص نے آنے والے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلام کی رسم بھی ترک کر چکے ہو؟ میں نے آداب شریعت کو فراموش نہیں کیا مگر تجھ جیسے شخص کو سلام کرنا میرے نزدیک جائز نہیں۔ درویش کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم نے باہر کیا دیکھا؟ گوشہ نشین شخص نے کہا، مخلوق خدا کا ہجوم میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہے اور تمہارے نزدیک مجھے سلام کرنا تک جائز نہیں۔ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ درویش نے گوشہ نشین شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حالانکہ سرور کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس
ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ گوشہ نشین شخص کے پاس کچھ عقیدت مند بھی موجود تھے جو درویش کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل خود میرے ارادے یا خواہش کا تابع نہیں ہے۔ گوشہ نشین شخص نے اپنی گفتگو میں تاثر پیدا کرنے کے لیے با آواز بلند کہا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جنت سے کھانا لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی ہے اور تمہیں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ گوشہ نشین شخص کے الفاظ کی گونج ابھی باقی تھی کہ غار کے سناٹے میں درویش کی پرجلال آواز ابھری، اے شخص تو کیا ہذیان بک رہا ہے؟ جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز معاف نہیں کی گئی تو پھر تجھ جیسے جاہل اور گمراہ کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے پاس جبریل علیہ السلام نہیں شیطان آتا ہے جس نے تجھے گمراہی کی آخری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ جبریل امین تو وہی لانے والے فرشتے ہیں جو پیغمبروں کے سوا کسی کے پاس تشریف نہیں لاتے، اور رہا تیرا کھانا جو تیرے بقول آسمان سے اترتا ہے وہ بھی سراسر غلط ہے۔ گوشہ نشین شخص اپنی بات پر قائم رہا، مگر وہ کھانا تو نہایت نفیس اور لذیذ ہوتا ہے، میں نے آج تک دنیا کی کسی غذا میں ایسا ذائقہ محسوس نہیں کیا۔ مجھے تمہاری بات کا اعتبار نہیں، وہ جبریل ہی ہیں جو آسمان سے میرے لیے کھانا لاتے ہیں۔ درویش نے اتمام حجت کے طور پر کہا، اگر وہ فرشتہ تیرے پاس آئے تو لاحول پڑھنا، پھر تجھ پر یہ راز فاش ہو جائے گا کہ آنے والا کون ہے۔ یہ کہہ کر درویش اپنے کسی عقیدت مند کے مکان پر تشریف لے گئے۔ الور میں ایک شور سا برپا تھا، لوگ بڑی بے چینی سے اس بات کے منتظر تھے کہ پردہ غائب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے دن وہ درویش پھر اسی غار میں پہنچے۔ جبریل امین علیہ السلام سے ہم کلام ہونے والا شخص انہیں دیکھتے ہی قدموں میں گر پڑا اور گریہ و زاری کرنے لگا، شیخ مجھے اس ہلاکت سے بچا لیجئے، میں تو کہیں کا نہ رہا، میری عاقبت برباد ہو گئی۔ درویش نے اس شخص کو اٹھایا اور پورا واقعہ دریافت کیا۔ حسب دستور وہ فرشتہ کھانا لے کر آیا۔ گوشہ نشین زار و خطار رو رہا تھا، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق لاحول پڑھی تو وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا کہ وہ دوبارہ نمودار ہو اور میں اس سے کچھ سوالات کر سکوں، مگر جب وہ بہت دیر تک اپنی اصلی شکل میں ظاہر نہیں ہوا تو میں نے بھوک سے بے-تاب ہو کر اس کا لایا ہوا کھانا اٹھا لیا۔ وہ لذیذ غذا میرے ہاتھ میں آتے ہی غلاظت کا ڈھیر بن گئی جس سے میرے جسم اور کپڑے ناپاک ہو گئے۔ بس اسی وقت سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے اس عذاب سے نجات دلائیے۔ اگر اللہ کو تیری ہدایت منظور نہ ہوتی تو یہ فقیر کبھی اس طرف کا رخ نہ کرتا۔ درویش نے اس گوشہ نشین شخص کو تسلی دیتے ہوئے کہا، غنیمت ہے کہ ابھی تجھ پر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچے دل سے اپنے خالق کی طرف رجوع کر، اگر خلوص نیت شامل ہو تو دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو معاف نہ ہو سکے۔ حق تعالیٰ تیرے اندازوں سے بھی زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اس درویش نے اس گوشہ نشین شخص سے توبہ کرائی اور تلقین کی کہ جس قدر نمازیں فوت ہو چکی ہیں ان کو قضا کے طور پر ادا کیا جائے۔ الور کے باشندوں نے بھی درویش کے دستے حق پرست پر توبہ کی جو اپنی بے خبری کے سبب اس گوشہ نشین شخص کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ نے جس مرد کامل کے ذریعے اس فتنے کو ختم کیا وہ مشہور بزرگ حضرت سید جلال الدین بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ تھے۔